یہ الفاظ سنے ہوں گے نا آپ نے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان، یعنی کوئی جگہ، مقامات، یہ تو سب، اور ایک زمانہ، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، جب سے یہ وقت شروع ہوا، اور تب سے ہی مقامات شروع ہوئے، اس سے پہلے کوئی مقام کہیں نہیں تھا۔ مقامات جتنے، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر اللہ ہے، تو تبھی سے شروع ہوا یہ۔ اس پر ابھی یاد آیا مجھے الگ اس سے بات، وہ دو مذاہب کے لوگ تھے، وہ ہماری ایک انٹرفیتھ ڈسکشن چل رہا تھا، یہ تھا ایک کانفرنس تھی، ایک ہر مہینے ہماری ہوتی ہے ملاقات، اس میں ایک عیسائی پادری تھے، اور اس ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے جو ہے وہ اسکون کے تھے، ہندوؤں کا ایک فرقہ اسکون، انٹرنیشنل سوسائٹی آف کرشنا کانشسنس۔ تو وہاں پہ یہ تھا، خدا کے تصور پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ خدا کس مقام پر ہے، کس جگہ ہے کس جگہ۔ ایک سوال یہ آیا کہ آپ کا مذہب، آپ کے مذہب کی کتاب، یہ نہیں کہ اپنے تصورات، آپ کے مذہب کی کتاب، اصل کتاب کیا کہتی ہے، خدا کس جگہ ہے؟ یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آئے تھے، ہم کوریا گئے تھے، تو یہ وہاں کانفرنس میں بھی تھا، اور اس میں تو بہرحال جواب دینے کا مجھے موقع نہیں تھا۔ اور پھر جو مسلمان وہاں پہ بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، وہ عراق کے آئے ہوئے، میں نے ان کو سوال نہیں کیا اور ٹوکا نہیں، میں کہ بلا وجہ یہ دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی کرکری ہوگی، ایک اس لیے کہ وہاں الگ الگ مذاہب کے لوگ بیٹھے، مسلمان یہ بیٹھے، اب میں انہی کو وہاں پر کھچائی کر دوں ان کی، تو میں خاموش رہا تھا۔ اس وقت اس پینل، وہ جو پینل بیٹھا تھا، وہاں پر بھی یہ سوال آیا تھا، تو انہوں نے پھر آیت پڑھی قرآن کی کہ وہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے، خدا عرش پر ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ عرش کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے آج تک، عرش پر ہے۔ عرش پر ایک کرسی ہے بچھی ہوئی، تو عرش سے تو کرسی چھوٹی ہو گئی، اور عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو 7 آسمانوں سے عرش چھوٹا ہوا، اس سے کرسی چھوٹی ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ اگر کرسی پہ ایسے کوئی بیٹھتا ہے جیسے کوئی انسان بیٹھا ہے تو پھر وہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی پاور کے حساب سے بہت بڑا ہے، لیکن اس کا کوئی مادی وجود بھی ہے، فزیکل ایکسٹینس ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اور بہت بڑا ہوگا، لیکن یہ آسمانوں اور زمین ان سب سے تو بہت چھوٹا ہے۔ اگر یہ تصور لے لیں، مادی تصور جیسا دماغوں میں چل رہا ہے، ان الفاظ سے، الفاظ ہیں کہ عرش پر ہے، اور استوا کے معنی بیٹھنے کے نہیں ہے، الرحمن علی العرش استوا، تو اب اس کا یہ لیتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر تخت پہ اپنے بیٹھ گیا، تخت پہ براجمان ہو گیا اپنے عرش پر۔ دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، تخت کا مطلب ہے، یہ ایلیگوریکل لینگویج ہے، تمثیلی زبان، تخت کا مطلب پاور، تختہ ہل گیا، یہ اب تخت انہیں ملا، پہلے کبھی ہوتے تھے، اب تخت نہیں ہوتا، راجاؤں کے ہوتے تھے پہلے، اب نہیں ہوا کرتے۔ تخت لفظ چلتا ہے لینگویج کے اندر اور زبان میں، اور دنیا کی ہر زبان میں، تو یہ تھرون یا تخت جو ہے وہ کنٹرول کو کہتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہر چیز اس کی لفظی، اس کے اندر لفظی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک لٹریری اور ادبی کلام ہے، 8ویں کلاس کے بچوں کی زبان کا نہیں ہے۔ اگر بالکل لفظی ہوتا، اس پر بھی ایک مرتبہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ایک اچھے اور بہت انہوں نے اچھے انداز میں بات کی تھی، جنہوں نے کہ بھئی آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ فلاں جگہ میں وہاں نہیں بولا، پھر میرے ساتھ میں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ایسے ہی ماننا چاہیے، اگر اللہ کا ہاتھ لکھا ہے قرآن میں تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، اگر پنڈلی لکھی تو پنڈلی بھی ہوتی ہے، منہ لکھا ہے تو منہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی تمثیلی زبان کا نہیں، یہ تمثیل وغیرہ یہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، جو لکھا ہے ویسے ہی مان لیجئے۔ تو میں نے کہا جو لکھا ہے ویسے ہی مان لیں، تو پھر ایک آیت کا مجھے مطلب بتا دیجئے۔ قرآن نے یہ کہا، اسی وقت ذہن میں آ گئی فوراً، اسی وقت کوئی پہلے سے طے نہیں تھی گفتگو، کہ اللہ نے ڈالی دل میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے من کانا فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب یہ بیچارے جتنے نابینا یہ سب نابینا اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی اور مطلب مت نکالیے گا، بس لفظی معنی لیجیے گا، مراد کچھ مت لیجیے گا۔ بھئی دل کا اندھا، یہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جو نیک لوگ ہیں ان کی آزمائش کی وجہ سے بعض لوگوں کی بینائی نہیں ہے، بہت نیک ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے بڑے مقبول ہوں گے، ایسا تھوڑی کہ وہاں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو جو یہاں پر ہدایت کی طرف سے اندھا تھا، جو یہاں عقل کا اندھا تھا، جو دل کا اندھا تھا، یہ کہا گیا ہے، تو وہ تو وہاں بھی
کچھ سجھائی نہیں دے گا اور ٹاپک ٹوئیاں مارے گا، وہ ہاتھ پاؤں مارے گا ادھر. تو لفظی معنی نہیں ہوتے ہر جگہ، ممکن نہیں ہے لینا. میں کہ پھر اس کے لفظی معنی سے آپ مجھے اس آیت کا مطلب بتا دیجیے، اگر کچھ بھی اس سے مراد نہیں لیں گے. یہ محاورہ ہے اندھا ہو جانا. بہرحال پھر وہ کچھ بولے نہیں، مانا تو نہیں، لیکن اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس کا جواب نہیں دے سکے. وہ بات پھر میں ادھر لا رہا ہوں، درمیان سے نکل گئی تھی کہ یہ تھا تخت کی بات. اب یہاں سوال آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اس وقت سے مطلب اس کا مستقل جگہ کون سی ہے، علاقہ جہاں وہ رہتا کہاں ہے. اب وہ بتایا لوگوں نے اپنا الگ الگ، اس پر کچھ سوال بھی میں نے کیے. جو عیسائی تھے انہوں نے اپنا بتایا، جو اسکون والے تھے انہوں نے اپنا بتایا کہ نہیں ہے، مقام ہے اس کے. اور وہ عیسائی تو مانتے ہیں کہ وہ وہی جہاں ہیونس جسے بھی وہ کہتے ہیں وہاں پر وہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اس کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، سیدھے ہاتھ پہ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے. پھر اسلام کی بات آئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ تصور تو غلط ہے. تھرون کا لفظ ہے وہ تو اس کے کنٹرول کے لیے لفظ آتا ہے. پھر اس نے سب کچھ پیدا کیا اور اس کا کنٹرول بھی سنبھالا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. آسمان و زمین پیدا کیا اور اس کے بعد جا کے تخت پہ بیٹھا. پہلے پیدا کہیں گھوم گھوم کر ٹہل کر رہا تھا، تو بالکل کوئی انسانوں کی طرح کا بنا دیا. اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھا. ارے بھائی کوئی تخت تھا تو کوئی اگر پاور والا تھا تو وہیں سے بیٹھ کے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اچھا بھائی اب تم یہ بنا دو، اب تم یہ بنا دو. خود کہیں بنا رہا تھا اور پھر خود جا کے اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا. یہ الفاظ کے ایسے اگر آپ ماننے لینے لگے، اس نے پھر پیدا بھی کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس کے بعد ان کا چھوڑ نہیں دیا. اس کے بعد اس کے کنٹرول میں پھر ان سب کا سینٹرل کنٹرول، مرکزی کنٹرول بھی سنبھال لیا. بہرحال تو میں نے کہا کہ دیکھیے سیدھی سی بات اتنی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے. جو کچھ بھی پیدا کیا اس نے پیدا کیا، اس سے پہلے زمانہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، اس لیے کہ کچھ اور نہیں تھا، کریشن ہی نہیں تھی. جب کریشن نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ وہ اس سے پہلے کہاں بیٹھا تھا. اچھا اب وہ کسی جگہ بیٹھتا ہے، وہ یہ جتنا آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، وہ جو ہیونس کہہ لیں اسے اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا. اس کی ذات سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا وہ جگہ؟ کون سی تھی؟ جگہ تھی نہیں، مقام نہیں تھے. ٹائم اینڈ اسپیس یہ تصور دماغوں میں نہیں آئے گا. وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا. وقت کریشن کے، تخلیق کے بعد سے وقت شروع ہوا. وہیں سے زمان و مکان، اسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، شروع ہوا. اب مقامات آ رہے ہیں. مقامات تو اس نے بنائے، اس نے کریٹ کیے. وہ ان مقامات سے بلند ہے، وہ ان اوقات سے، وقت سے، ٹائم کی لائن سے بلند تر ہے. ہمارا محدود ذہن یہ نہیں جان سکتا کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے. ذات کی صفات سے ہم پہچانتے ہیں. ذات کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارا لمیٹڈ فائنائٹ تمہاری عقل ہے، وہ انفائنائٹ ہے، تو نہیں سمجھا جا سکتا ذات کو.